اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی کچھ ہوٹل تھے، وہاں پر ہم نے ایک ہوٹل میں داخل ہو کر چائے والے کو، جو چائے بنا رہا تھا، ڈائریکٹ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی ایک ذرا اچھی سی دودھ پتی بنا دو، یہ ہماری آخری چائے ہے۔ اس نے بڑے غور سے ہمیں دیکھا اور پوچھا بھائی یہ کیا مقصد ہے آخری چائے کا؟ کیا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں جائے گا، خودکشی کا ارادہ نہیں ہے، ہم جنگل میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ جنگل میں کیوں جا رہا ہو آپ؟ تو ہم نے بتایا کہ بھائی ہم جو ہے وید ہیں اور وہاں سے کچھ جڑی بوٹیاں لینے جا رہے ہیں۔ تو بولنے اچھا جی وید صاحب جائے گا، اس کا مطلب ہے آپ حکیم ہو؟ میں نے کہا جی جی میں حکیم ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں نے کھنگ بہت آؤں دی۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نسخہ تو لکھ دیں گے لیکن یہاں پر اصلی آپ کو جڑی بوٹیاں نہیں ملیں گی، اس لیے ہم جنگل میں جا رہے ہیں، واپسی پر آپ کے لیے جائے گا خالص جڑی بوٹیاں لا کر اس سے دوائی بنا کر دیں گے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جائے گا مجھے ایک اچھی سی دودھ پتی چائے بنا کر پلائی۔ ہم کھڑے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچے تو بہرے نے آواز لگائی کہ جی 24 روپے۔ ہم نے اس چائے کے پیسے ادا کیے۔ اب ہم ہوٹل سے باہر نکل کر وہاں ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر رکشوں کو ہاتھ دیتے رہے لیکن کوئی رکشے والا رکتا ہی نہیں تھا۔ آخر ایک رکشے والا جب رکا تو اس نے بھی ہماری منزل پر جانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے کہ جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا دریا کے کنارے پر؟ تو اس نے بتایا رکشے والے نے کہ آپ کا جائے گا یہ سفر زیادہ لمبا نہیں ہے، تمام رکشے والے دور کا مسافر تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ انہیں رقم زیادہ مل سکے، آپ بہت قریب جا رہے ہیں تو میں شہر کے 80 روپے لیتا ہوں لیکن آپ کو دریا کے کنارے چھوڑنے کے 60 روپے لوں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم اس رکشے میں بیٹھ گئے اور اس نے ہمیں دریا کے کنارے پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں سے ہم پیدل چل کر دریا کے اندر خشکی پر جو جس حصے میں چلے کشتی والے تک پہنچ گئے۔ کشتی کے کنارے پر کچھ چھوٹی بڑی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں، کچھ مچھیارے وہاں پر جال جگہ مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رہے تھے اور وہ ہم سے فاصلے پر تھے۔ خیر ہم نے وہاں پر چیخ کر آواز لگائی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو اس میں 2 کشتی والے ہماری جانب آئے۔ انہوں نے سندھی میں ہم سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سندھی نہیں آتی، آپ ہم سے اردو میں بات کریں۔ تو انہوں نے اردو میں ہم سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ہمیں جنگل میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی جنگل میں کیوں جانا ہے؟ ہم نے کہا جی ہم وید ہیں اور ہمیں جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں توڑنی ہیں۔ اس مچھوارے نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے اور آنے جانے کے دونوں طرف کے 200 روپے لیں گے۔ ہم نے سوچا کہ جائے گا اسے اگر یہ کہا کہ ہمیں واپس نہیں آنا تو یہ ہمارے اوپر شک کرے گا کہ ہمیں کیوں نہیں آنا، کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم بڑا جرم کر کے جائے گا جنگل میں جا رہے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اس سے مچھوارے سے جائے گا یہ نہیں کہا کہ ہمیں واپس نہیں آنا، ہم نے بولا ٹھیک ہے 200 روپے طے ہو گئے۔ اس مچھوارے نے کہا کہ ہم آپ کو جائے گا خشکی پر نہیں اتاریں گے، پانی میں ہی اتاریں گے جائے گا۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے بولا پانی میں اتر کے ہم کیسے جائیں گے جائے گا؟ اس نے بولا جی گھٹنے تک پانی ہوگا
کیونکہ کشتی کو ہم گھاٹ نہیں ہے وہاں پر، ہم گھاٹ تک نہیں لے جا سکتے۔ اگر ہم اسے جائے گا بالکل آخر تک لے گئے تو ہماری کشتی کیچڑ میں پھنس جائے گی، اس لیے آپ کو گھٹنے تک جائے گا، پانی میں جائے گا، پیدل نکلنا ہوگا باہر۔ ہم خشکی سے ذرا سے فاصلے پر روک دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان سے یہ معاوضہ طے پا گیا اور ہم کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب ہم کشتی میں وہاں سے چلے تو کچھ خنکی سی محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنے بیگ سے چادر نکال کر وہ اوڑھ لی۔ جب ہم کشتی میں سوار ہو گئے تو جو کشتی چلا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں چپو تھا، وہ اصل ڈرائیور وہی تھا کشتی کا۔ اس کے بالوں کی سفیدی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ کافی عمر رسیدہ ہے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ اس کا کنڈکٹر سمجھ لے، جو کشتی کو بانس سے آگے دھکیل رہا تھا، وہ کم عمر کا تھا اور کسی حد تک نوجوان محسوس ہو رہا تھا۔ اب دوران سفر ہم نے کشتی کے ڈرائیور سے پوچھا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے وہی اپنے سندھی لب و لہجے میں بتایا کہ میرا نام دھنی بخش ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ سائیں جی، اس کے علاوہ آپ یہ جو مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، کیا آپ اس کے علاوہ مچھلی بھی پکڑتے ہیں؟ تو وہ مسکرایا اور اس نے مسکرا کر جواب دیا، وید صاحب آپ کی عمر کم ہے، آپ کم عمری میں وید بن گئے ہیں۔ وید صاحب، شہر کی اور دیہات کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ دیہات میں زندگی بہت کٹھن ہے، آپ کو شہر میں رہتے ہوئے یہ نہیں پتا اب کتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ دریا پر ٹھیکے داری نظام کر دیا گیا ہے، ٹھیکے دار یہاں پر مچھلی پکڑتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کو مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اب سردی ہے، سردی میں تو مچھلی جو ہے گا ملتی نہیں ہے، بعض اوقات 1 کلو مچھلی بھی ہم نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ بس جیسے تیسے اپنا گزارا کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں۔